پوری دنیا میں سیکنڈ ورلڈ وار کا فساد پھوٹا ہوا تھا۔ اڈولف ہٹلر کی پارٹی نازی پوری دنیا سے سونا چرا رہی تھی اور 600 ٹن سونا چرا لیا گیا تھا، جس کی مالیت آج کے دور میں 20 ارب ڈالرز بنتی ہے۔ جب ہر طرف تباہی اور افراتفری کا عالم تھا کہ ایک افسانوی ٹرین کا ذکر سامنے آتا ہے، ایک ایسی ٹرین جو بے شمار خزانوں، سونے، جواہرات اور انمول آثار قدیمہ سے لدی ہوئی ہے، اور ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق قریباً 300 ٹن گولڈ اسی ٹرین میں موجود تھا۔ لیکن مسٹیریسلی جنگ ختم ہونے کے قریب یہ ٹرین اچانک کہیں غائب ہو جاتی ہے اور اپنے ساتھ ایک ایسی پہیلی چھوڑ گئی جو آج تک لوگوں کے ذہنوں میں زندہ ہے۔ کیا یہ کسی بھولی ہوئی ٹنل میں چھپی ہوئی ہے یا پھر پولینڈ کے گھنے جنگلوں کے نیچے دفن ہے؟ لیکن اصل کہانی تو شاید کچھ اور ہی بیان کر رہی ہے۔ تو آئیے فور ٹی وی کی ایک اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، دوسری جنگ عظیم کے درد بھرے حالات و واقعات کو ایک عام آدمی کبھی بھی بھول نہیں پائے گا، جہاں لوگ کیڑے مکوڑوں کی طرح سڑکوں پر پڑے تھے، ہر گھر میں لوٹ مار ہو رہی تھی، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور دوسری طرف نازیز اپنی ملٹری ایکسپینشن کے ساتھ یورپ میں بہت سے خاندان کو لوٹ چکا تھا، خاص طور پر جوش خاندان کے بزنسز، گھر، جائیداد کو لوٹ رہا تھا۔ یہ لوٹ مار صرف سونا یا جیولری تک محدود نہیں تھی، بلکہ اس میں پرائس لیس پینٹنگز، ڈائمنڈز اور کلچرل آرٹیفیکٹس بھی شامل تھے۔ آپ اس لوٹ کا یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نازی گروپ جیسے جیسے یورپ میں گھس رہا تھا، یہ گروپ نیشنل میوزیم سے لے کر چرچ کی ہر قیمتی چیز چرانے میں لگا ہوا تھا، اور ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق 14,18,000 ریلوے ویگنز کے ذریعے اس لوٹ کو جرمنی تک پہنچایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ 4 لاکھ ٹن سے زیادہ کا مال بائی شپس بھی ٹرانسفر کیا گیا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ گیا تو گیا کہاں؟ ہٹلر چاہتا تھا کہ اس کا لوٹا ہوا مال ایک ایسے میوزیم میں لگایا جائے جو بدقسمتی سے آج تک مکمل نہیں ہوا۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ کس طرح نازی گروپ نے زمین کے کئی 100 فٹ نیچے ایک الگ دنیا بسائی ہوئی تھی۔ اس نے بے تحاشا انڈر گراؤنڈ ٹنلز، بنکرز اور چیمبر رومز بھی بنائے ہوئے تھے۔ اسی میں سے اس کا ایک پروجیکٹ تھا رائس۔ اس پروجیکٹ کی کنسٹرکشن کا آغاز سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران ہوا، اور یہ پولینڈ کے آل ماؤنٹین میں بنایا جا رہا تھا، پر آج تک اس کا پرپس کلیئر نہیں ہوا کہ اس پروجیکٹ کو کیوں شروع کیا گیا۔ لیکن آگے چل کر آپ کو ہر چیز واضح ہو جائے گی کہ ہٹلر نے اس پروجیکٹ کو کیوں شروع کیا تھا۔ اس پروجیکٹ میں 10,000 سے زیادہ لوگوں کو بروٹل کنڈیشنز میں کام کرنے پر مجبور کیا گیا، اور اس کنڈیشن میں کام کرنے کی وجہ سے کتنے لوگ مر گئے، یہ نمبر آج بھی ان نون ہے۔ نازیز گروپ کا یہ پروجیکٹ بہت سی انڈر گراؤنڈ کمپلیکس ٹنلز کو آپس میں جوڑتا تھا، اور یہ اب تک کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہونے والا تھا۔ لیکن ریسورسز اور مین پاور کی کمی کی وجہ سے یہ پروجیکٹ انفینشڈ رہا۔ لیکن کئی ہسٹورینز اور ریسرچرز اس کے لیے مختلف تھیوریز دیتے ہیں۔ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ نازیز اور ہٹلر انڈر گراؤنڈ فیکٹریز بنانے جا رہے تھے جو ایڈوانس ویپنز جیسے جیٹ انجنز اور وی ویپنز بناتے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پروجیکٹ نیوکلیئر ریسرچ کے لیے بنایا جا رہا تھا۔ یہ بھی بلیو کیا جاتا ہے کہ یہاں چھپانے کے لیے ٹریجرز اور گولڈ رکھا گیا تھا۔ کئی ہسٹورینز کا یہ بھی ماننا ہے کہ نازی کا آدھے سے زیادہ ٹریجرز آج بھی انہی غاروں میں کہیں دفن ہے۔ ورلڈ وار 2 جب اپنے آخری مراحل میں داخل ہو گئی تھی، نازی جرمنی کو اپنی ہار سامنے نظر آ رہی تھی، پر یہ کسی بھی حال میں اپنا لوٹا ہوا مال چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اسی لیے یہ پلان بناتے ہیں کہ سارے لوٹے ہوئے مال کو کہیں چھپا دیا جائے، اور یہ کام نازی گروپ کے کچھ آفیشیلز خود انجام دیتے ہیں، پر یہاں کچھ جرمن ورکرز ان کو ٹریجر لوڈ کرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو لیجنڈز 300 ٹنز گولڈ، سلور، جیولری اور آرٹس اس ٹرین میں رکھا گیا تھا، اور اس کو اسی آل ماؤنٹین کے رائس پروجیکٹ کی ٹنل میں جاتے دیکھا گیا۔ وہیں دوسری طرف ہنگری میں لالچ اور دھوکے کی ایک دل دہلا دینے والی کہانی لکھی جا رہی تھی۔ بالکل، کچھ لالچی ملٹری آفیشیلز نے ملینز آف ڈالرز کے گولڈ، ڈائمنڈ سے لدی ایک ٹرین سوئٹزرلینڈ کی طرف بھیج دی تھی۔ سال 1945 آنے تک گولڈ ٹرین نے اپنے سفر کا دوسرا مرحلہ شروع کر دیا تھا۔ جنگ اپنے آخری موڑ پر تھی، اور آفیشیلز کو معلوم ہو گیا تھا
کہ ریڈ آرمی اس ٹرین کا پیچھا کر رہی ہے۔ اسی لیے یہاں تولدی جو اس ٹرین کا لیڈر تھا، اس نے ٹریجر کو بیچنا شروع کر دیا۔ لیکن 30 مارچ 1945 کی رات کو تولدی نے ایک ڈبل کراس کیا۔ اس نے اپنی فیملی اور کچھ ٹرسٹڈ لوگوں کے ساتھ مل کر ٹرین چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ٹرین سے بہت سے قیمتی مال کو پہلے ہی ہڑپ کر لیا تھا، یعنی کہ پہلے ہی اپنے قبضے میں کر لیا تھا، اور وقت آنے پر اس نے آپریشن کا کنٹرول لیزلو آوار کو دے دیا۔ تولدی نے وعدہ کیا تھا کہ وہ بعد میں آوار سے ملے گا۔ سوویتس اس گولڈن ٹرین کو تو حراست میں لے لیتی ہے، پر اس گولڈن ٹرین کا کیا ہوا جو اس دن 300 ٹن گولڈ لے کر چلی تھی؟ کئی ہسٹورینز کا ماننا تھا کہ ہنگری گولڈ ٹرین محض ایک کور اپ تھا، اصلی کھیل تو نازی گروپ پہلے ہی کھیل چکا ہے۔ ابھی حال ہی میں ہی 2015 میں 2 لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے نازی کی وہ گولڈن ٹرین ریڈار اسکیننگ کی ہیلپ سے ڈھونڈ نکالی ہے، وہ بھی پولینڈ کے اس آل ماؤنٹین کے ایریا میں۔ پر ایکسکیویشن کری گئی تو معلوم ہوا یہ کوئی گولڈن ٹرین نہیں بلکہ ایک نیچرل راک تھی۔ پر سوال تو ابھی بھی وہی ہے کہ تاریخ کا وہ لوٹا ہوا قرض ٹریزر آج کن بھولی ہوئی غاروں میں موجود ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کئی لوگوں کو آج بھی ماؤنٹین رینج سے اکثر گولڈ ملتا رہتا ہے۔ ہٹلر اس دن بھلے ہار گیا ہو، پر شاید یہ جنگ وہ جیت گیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب آپ نے کر دیا ہوگا۔ میں ملوں گا 4 ٹی وی کی اگلی شاندار ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔